السلام علیکم دوستو، وضو کے بارے میں تو ہم نے سب کچھ تقریباً بتا دیا. استنجا بھی بتا دیا، وضو کی سنتیں بھی بتا دی، وضو کے فرائض بھی بتا دیے، وضو کن چیزوں سے ناقص ہو جاتا ہے وہ بھی بتا دی، اور وضو کا جو مسنون طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے، تو وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو فرماتے تھے. ابھی بیان ہے غسل کا. غسل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک صاف ہو جاؤ. یہ سورہ مائدہ میں ہے. تو غسل کے جو اقسام ہیں وہ 3 اقسام ہیں. نمبر 1 غسل فرض. ایک فرض غسل ہے. نمبر 2 غسل مسنون، وہ غسل جو سنت ہے. اور 3 نمبر غسل مستحب. یہ 3 قسم کے غسل ہیں. اب پہلی جو قسم ہے غسل فرض، یہ کیا ہے؟ نمبر 1 جنبی کے لیے. جنبی جو ہے، جو جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، تو جنابت سے جو پاک صاف ہونا ہے اس کو، تو وہ فرض ہے. نمبر 2 عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد. عورت کو جب حیض آتا ہے اور نفاس آتا ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو اسے غسل کرنا پڑتا ہے. وہ اسے پاک صاف ہونے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے. یہ بھی فرض غسل ہے. اور تیسرا نمبر شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا. آپ چاہے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے جو کچھ بھی، مگر آپ کو شہوت آئی اور آپ کی منی نکل گئی تو آپ پہ غسل فرض ہو گیا. تو یہ 3 اقسام میں غسل فرض ہو جاتا ہے. اب جو غسل مسنون ہے اس کے نمبر 1 جمعہ کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بالغ کے لیے جمعہ کا غسل لازم ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو جمعہ کی نماز کے لیے، خاص جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے. نمبر 2 عیدین کی نماز کے لیے، یعنی چھوٹی عید اور بقر عید، بڑی عید، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، ان دونوں کے لیے غسل کرنا یہ مسنون ہے. یہ ابن ابی شیبہ، اس میں یہ حدیث ہے. اور نمبر 3 حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، یہ حج مسنون ہے. یہ جامع ترمذی میں ہے. نمبر 4 حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد، ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث ہے. تو یہ تو ہو گئے مسنون غسل. اب جو غسل مستحب ہے وہ یہ ہے جو آدمی پاکیزگی کی حالت میں مسلمان ہوا ہو تو وہ غسل کرے گا. جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو جائے تو وہ غسل کرے گا.
جو شخص جنون کے عارضہ سے صحت یاب ہوا ہو، اسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہو یا اسے یہ بیماری ہو اور اس سے وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا۔ نشتر لگوانے یعنی جسم سے گندا خون نکالنے کے بعد وہ غسل کرے گا۔ میت کو غسل دینے کے بعد، جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں وہ غسل کریں گے۔ شب بارات میں عبادت کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے یہ غسل کرنا چاہیے۔ قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے یہ غسل کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے اور سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز کے لیے، یعنی صلاۃ کسوف و خسوف، اس کے لیے غسل۔ بارش مانگنے کی نماز کے لیے یعنی صلاۃ استسقاء کے لیے غسل کرنا ہے۔ دن میں سخت اندھیرے کے وقت، جب دن میں بالکل ایسا اندھیرا چھا جائے یا جیسے رات ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کرنا چاہیے۔ تیز آندھی و طوفان کے وقت یہ مسنون غسل ہیں۔ یہ غسل کے جو اقسام ہیں اس کے بارے میں یہ ہم نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں غسل کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ آج تو ان کی آپ کو اقسام بتا دی کہ کس کس چیز پہ غسل کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔